ظہیر کو کتنی سزا ملنے والی ہے؟ دعا زہرا اپنے والدین کے پاس جائے گی یا اسے شیلٹر ہوم بھیجا جائے گا؟ کلیئر ہو گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ سزا والا کیس ہے اور یہ والدین کے حق میں جانے والا کیس ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کی بچی کو کسی کی مرغی یا بھیڑ بکری سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آ گئی ہے تو اس کو ذبح کر لیں، وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ یہ بچی مائنر ہے، یہ بچی کم سن ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کی آزادانہ رائے نہیں رہی۔ اس بچی کی جو بھی رائے ہوگی وہ اس کے وارث کی، ولی کی، گارڈین کی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ تو بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ قانونی طور پر جرم ہو رہا ہے اور کہ یہ جنسی زیادتی کا اور ریپ کا کیس بھی بن جائے گا۔ ایک سرپرائز آئے گا اور وہی ڈی ایس پی شاہنی ہوں گے، اسی ڈی ایس پی کے ہاتھوں ایک نیا چلان آئے گا اور اس چلان کے اندر ساری گیم پلٹ چکی ہوگی کیونکہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے آج کے دن سے۔ ان لوگوں نے بچی کے منہ میں زبان ڈال کے کہ یار تم کہہ دو کہ ماں باپ سے خطرہ ہے، تم کہہ دو کہ ماں باپ نے میرے پہ ظلم کیا، یہ ساری چیزیں بیان دیا ہوا ہے پولیس کے سامنے 6 جون کو۔ اس کے مطابق وہ، اس کا بھائی اور والدہ یہ تو ملوث ہیں، یہ جانتے ہوئے نکاح خان کے اوپر ہماری ججمنٹس ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمہارا کام ہے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کر کے اس کے اوپر عمر لکھنا۔ کوئی کسی قسم کی گواہی تھی اور اس کی عمر 18 سال لکھ دی کہ میرج سرٹیفکیٹ کیوں نہیں بنایا گیا آج تک؟ اس نکاح کو ریکارڈ میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ان لوگوں نے ہیومن ٹریفکنگ کے لیے یہ کام کیا ہے، جنسی زیادتی کے ساتھ ریپ ایڈ ہو جاتا ہے اور بچی کا میڈیکل کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے اور ریپ کا آفینس ایڈ ہو گیا تو وہ عمر قید سے نیچے بات نہیں جانی۔ پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب۔ دعا زہرا اور ظہیر کے حوالے سے کیا آنے والے دنوں میں اپڈیٹ ہے؟ ظہیر کو کتنی سزا ملنے والی ہے؟ دعا زہرا اپنے والدین کے پاس جائے گی یا اسے شیلٹر ہوم بھیجا جائے گا؟ کیا سٹیٹس ہے لیگل سائڈ سے؟ کچھ دن پہلے تک تو چیزیں کنفیوژن تھی، لیکن ایک جو کل کی تاریخ گزری ہے، گزرا ہوا کل اور آج کے دن کے بعد کلیئر ہو گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ سزا والا کیس ہے اور یہ والدین کے حق میں جانے والا کیس ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس کیس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بھاگنے والا، یہ دوڑنے والا کام بھی رک جائے گا اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کی بچی کو کسی کی مرغی یا بھیڑ بکری سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آ گئی ہے تو اس کو ذبح کر لیں، وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کیا سزا ہو سکتی ہے اور کیا ابھی کوئی آپشن ایسا موجود ہے کہ دعا ظہیر کے ساتھ ہی رہے؟ نہیں، اب یہ آپشن تو بالکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ جو ہے نا، اس نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ یہ بچی مائنر ہے، یہ بچی کم سن ہے، یہ بچی اسلام اور جو بھی ہمارا لا آف لینڈ ہے اس کے اکارڈنگلی اس بچی کو مائنر تصور کیا جائے گا۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کی آزادانہ رائے نہیں رہی۔ اس بچی کی جو بھی رائے ہوگی وہ اس کے وارث کی، ولی کی، گارڈین کی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ تو جب وہ میڈیکل بورڈ کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو ٹائم گزر رہا ہے یہ غلط گزر رہا ہے۔ یہ بچی حبس بیجا میں ہے، بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ قانونی طور پر جرم ہو رہا ہے اور کیونکہ عدالتوں کی پروسیڈنگ تھوڑی سی اس کے اندر تاخیر آ گئی ہے، بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے، تو جیسے ہی واپس چیزیں آنی ہیں تو اس کے بعد ایک سرپرائز ملنا ہے۔ سرپرائز یہ ملنا ہے کہ پہلے صرف اغوا تھا اور ساتھ ایک شبہ تھا کہ بچی ہیومن ٹریفکنگ کا وکٹم بنے گی، بچی کو باہر بھیجا جائے گا، بیچ دیا جائے گا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جبران ناصر نے جس طریقے سے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے وہ لگ ایسے رہا ہے بظاہر کہ یہ جنسی زیادتی کا اور ریپ کا کیس بھی بن جائے گا۔ پاکستان پینل کوڈ ہے، تعزیرات پاکستان ہے، وہ بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 14 سال کا لڑکا یا 16 سال کی لڑکی اس کو اس کے قانونی وارث جو کہ اس کے والدین ہیں، جو کلیئر ہے کہ لیگل گارڈین کون ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اس کی کسٹڈی سے باہر لے جایا جائے گا، اس کے گھر کی دہلیز سے بھی کوئی باہر لے کے جائے گا تو وہ جرم کرے گا جس کو کڈنیپنگ کہیں گے، جس کی سزا 7 سال ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور یہ جتنا ٹائم ان لوگوں کے پاس بچی رہی ہے، اگر بچی کے میڈیکل میں جنسی زیادتی اور ہر جو چیز آئے گی تو وہ سارے جرائم دفعات ایجاد ہوں گی، اس کے اندر ایڈ ہوں گی اور وہ ایڈ ہونے کے بعد ایک آپ کے سامنے 20 تاریخ کو ایک سرپرائز آئے گا اور وہی ڈی ایس پی شاہنی ہوں گے، اسی ڈی ایس پی کے ہاتھوں ایک نیا چلان آئے گا اور اس چلان کے اندر ساری گیم پلٹ چکی ہوگی کیونکہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے آج کے دن سے۔ دنیا کو گمراہ کر کے، دنیا کی نظروں سے چھپ کر، چھوٹا منہ بڑا ماسک کر کے
لڑکے نے حفاظتی ضمانت لی ہے، تمام وہ دعوے ان کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز تھے یا ان کے ترجمان تھے، جو یوٹیوبرز تھے، سب لوگوں کو یہ آج ایک کرارا جواب ملا ہے کہ یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور ان کو پولیس نے لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی تم لوگوں کو بچانے کے لیے رستہ نہیں ہے، اگر بچنا ہے تو اب عدالتوں کا سہارا لے لو۔ دعا زہرا بار بار اپنے انٹرویوز میں یہ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اگر بچی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی تو سیکنڈ آپشن کیا ہے بچی کے پاس؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطرے والی بات ہے وہ اب لگ یوں رہا ہے کہ یہ خطرہ بچی کو والدین سے نہیں ہے، خطرہ بچی کو یہاں ان لوگوں سے ہے۔ اس طرح کی چیزیں اب کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو ان لوگوں نے بچی کے منہ میں زبان ڈال کے کہ یار تم کہہ دو کہ ماں باپ سے خطرہ ہے، تم کہہ دو کہ ماں باپ نے میرے پہ ظلم کیا، یہ ساری چیزیں یہ بہت جلدی ایکسپوز ہونے والا ہے۔ یہ ایک بالکل ڈرامہ ہے، اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو لوگ یہ پلان کر رہے ہیں یا اسکرپٹ دے رہے ہیں ان کے کچھ اپنے عزائم ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، اور وہ ان سے پورے کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوشل میڈیا پہ فیم ہو یا اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانا ہو، وہ ساری چیزیں کر کے وہ لوگ پورے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سزا کیا ہو سکتی ہے، کتنی سزا ہو سکتی ہے، کس کس کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو سزا ہونی ہے جو بندہ مرکزی کردار ہے، جو لوگ اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ اعانت جرم کر رہے ہیں۔ ظہیر ہے وہ مرکزی کردار ہے، اس کے بعد اس کا بھائی ہے اور اس کی والدہ ہے۔ وہ ظہیر کے بیان کے مطابق، ظہیر نے ایک اقبال جرم والا جو بیان دیا ہوا ہے پولیس کے سامنے 6 جون کو، اس کے مطابق وہ، اس کا بھائی اور والدہ یہ تو ملوث ہیں۔ اس کے بعد ظہیر کے ایک کزن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے یہ بچی کو ٹرانسپورٹ کرنے میں۔ اچھا کہا جا رہا ہے کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ کاغذوں پہ نہیں ہوتا، نکاح جو ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نکاح حق ہے، بچی نے خود نکاح کیا ہے، وہاں پر 2 گواہان موجود تھے، جو کہ کورٹ میرج ہوتی ہے، وہ فتوے کے تحت ادھر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس نکاح کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نکاح میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہماری شریعت میں یہ کاغذوں کی پرتوں کی اہمیت نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حجاب اور قبول یہ 2 مین جزو ہیں اس کے، ٹھیک ہے، جو نکاح کرنے کے لیے۔ لیکن نکاح کیوں اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے؟ جس قانون کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا پروسیجر دے دیا جاتا ہے۔ وہ پروسیجر یہ ہے کہ یہ 3-4 پرتیں ہیں جی، یہ فل کریں، اس کے بعد جناب یہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ ریکارڈ ہوگا، وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا، تاکہ آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، آپ ایک آرگنائزڈ جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ایک سسٹم ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے، اس لیے نکاح میں یہ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح صرف حجاب و قبول ہونا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرعی طور پر بھی اور باقی حوالے سے بھی اگر ایک بچی ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کم سن ہے، وہ نابالغ ہے، اور اس بچی کو جس دن سے ٹریپ کیا، جو کہ ظہیر کا اقبال جرم ہے کہ 3 سال پہلے سے میں نے ٹریپ کیا ہے پب جی کے اوپر، تو 3 سال پہلے تو بچی بالکل ہی مائنر ہو گئی، بالکل ہی بچی کی عقل ختم ہو گئی۔ تو جب آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی کہ اس کو اکسایا جاتا ہے، اس بچی کو قانون کے مطابق، جو جس قانون کا اس ملک کے اندر جس قانون نے نافذ ہونا ہے اس کے مطابق بچی مائنر ہے، میجر نہیں ہوئی، تو پہلی بات تو اس کی اپنی کنسنٹ نکال دیں۔ حجاب کے بعد قبول جو ہے وہ نکال دیں، کیونکہ وہ بچی خود نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے بھی کنسنٹ، اپنی مرضی، اپنی رائے کا اظہار کر لیں۔ تو اس کی جب رائے نکل جائے گی تو نکاح 2 نمبر ہو جائے گا۔ پھر اس نکاح کے اندر جو ٹیکنیکلی پریکٹیکلی جو غلطی کی گئی، اس کے اوپر بچی کی عمر غلط لکھی گئی۔ یہ جانتے ہوئے نکاح خان کے اوپر ہماری ججمنٹس ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمہارا کام ہے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کر کے اس کے اوپر عمر لکھنا، ورنہ پرچہ ہوگا تمہارے اوپر۔ تم جھوٹا کام کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں ایک سنت نبوی ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، تم اس کو مس یوز کرو گے، تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ نہ کوئی ڈاکومنٹ تھا، نہ کوئی کسی قسم کی گواہی تھی، اور اس کی عمر 18 سال لکھ دی۔ آج تک کسی پلیٹ فارم کے اوپر ان کے اپنے منہ سے بھی 18 سال ثابت نہیں ہو رہی۔ میڈیکل بورڈ ہو یا کاغذات ہوں، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کے اپنے منہ سے بھی 18 سال ثابت نہیں ہوگی۔ 18 سال اس بچی کے ماں باپ کو شادی کیے ہوئے نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ایسا نکاح ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح نامہ یا نکاح کی ان چیزوں کو جو صرف حجاب و قبول کے نام پہ
2 नंबर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। जब आप ये हरकतें करेंगे, झूठे बयान लिखेंगे, किसी अदालत में 17 तारीख को निकाह बताएंगे, किसी में 18 बताएंगे, किसी में झूठा इल्ज़ाम माँ बाप पे लगाएंगे और किसी में कोई और स्टोरी बनाएंगे, तो ऐसे निकाह नहीं होते। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक कोई रेज नहीं कर रहा था, मैं कर रहा हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया गया आज तक। इस निकाह को रिकॉर्ड में लाने की कोशिश ही नहीं की गई। ये वो इल्ज़ाम है जो इस मुकदमे के अंदर मुद्दई दे रहा है कि इन लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये काम किया है। तो ये इस चीज़ को तकवीत दे रहा है उसके मौक़िफ़ को, ये चीज़ कि इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होता है। आप भी किसी का या इदारे भी किसी का, एजेंसियाँ, पुलिस, कोई भी निकलवा सकता है। खाली निकाह की परतें तो जो लेके गायब हो जाए, साइड पे रख दे या जला दे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड हमेशा पड़ा होता है और वो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो वो भी आज तक नहीं बनाया जा रहा, जो कि इस निकाह के ऊपर बेशुमार तरह के सवालात उठा रहा है। इस वजह से ये निकाह बिल्कुल जायज़ निकाह नहीं है। कितनी सख्त सज़ा हो सकती है इन केसेस पर? देखें, जो अगवा की है ना, जो बेसिक जो ऑफेंस लगा हुआ है, वहाँ तक तो 7 साल की सज़ा है और 7 जुर्माना है। लेकिन अगर चीज़ें बढ़ती जाएंगी, शादी वाले मामलात हो जाएंगे, तो कुछ सज़ा उसकी ऐड हो जाएगी कि शादी गलत करवाना, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर रेप ऐड हो जाता है, जिनसी ज़्यादती के साथ रेप ऐड हो जाता है, तो उम्र कैद की फुल डोज मिलेगी इनको, टीका पूरा लगेगा, फिर उम्र कैद से नीचे जान नहीं छूटने वाली। 376 भी लग सकती है? लग सकती है, क्योंकि जब ये साबित हो जाएगा कि इलीगल कस्टडी है, इलीगल कन्फाइनमेंट है, हब से भेजा है और बच्ची का मेडिकल कहता है कि उसके साथ रेप हुआ है, जिनसी ज्यादती हुई है, तो रेप का ऑफेंस ऐड हो जाएगा। और रेप का ऑफेंस ऐड हो गया तो वो उम्र कैद से नीचे बात नहीं जानी। केस का एंड स्टेटस क्या होगा? देखिए, अगर हालात इसी तरह चले, जो कि जिस तरह लग रहा है कि जो पुलिस उसको आज तक अरेस्ट नहीं कर रही थी, लड़के को, बासर है या क्या है, और अब उसको ज़मानतें करवानी पड़ रही हैं, तो बज़ाहिर हालात जिस तरफ जा रहे हैं, वो लग रहा है कि डॉक्टर तो भी हो, डॉक्टर साहब जो है ना, वो डॉक्टर साहब को टीका लगने वाला है। सीनियर एडवोकेट अहमद शेर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुआ ज़ारा और ज़हीर के केस के हवाले से जो नई पेशरफ्त है, जो नया स्टेटस है, उस हवाले से हमें इन्होंने आगाह किया। अगर ज़हीर पर ये सारे जुर्म साबित हो जाते हैं तो उसे उम्र कैद भी हो सकती है, उस पर रेप का केस भी चल सकता है, उसकी उम्र कैद भी हो सकती है, उसके फैसिलिटेटर उसके भाई शबीर को भी सज़ा हो सकती है। बकौल इनके और जो केस की सूरत हाल है, उस हवाले से हमने इनसे जानने की कोशिश की। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।